گلگت شہر میں 77 گھنٹوں کے بعد کرفیو میں 2 گھنٹے کی نرمی کے دوران دکانوں پر رش رہا۔ اسکردو اور استور میں آج بھی احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ یہ گلگت شہر ہے۔ آج سحپہر 3 بجے تک یہاں کی سڑکوں پر ہو کا عالم تھا۔ 4 روز قبل گلگت شہر اور چلاس میں بدامنی کے واقعات میں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد سے یہاں کرفیو نافذ تھا۔ مسلسل 77 گھنٹے گزرنے کے بعد کرفیو میں 2 گھنٹے کی نرمی کا اعلان کیا ہوا، لوگ گھروں سے نکلنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے نرمی کا اعلان کیا گیا۔ 3 بجتے ہی کرفیو میں نرمی دی گئی تو دکانوں پر رش بڑھ گیا اور پھر سے زندگی نظر آنے لگی۔ کوئی کھانے پینے کی اشیاء کی تلاش میں دکھائی دیا تو کوئی ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتا رہا۔ اپنے شہر میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر ہر کوئی پریشان نظر آیا۔ گورنمنٹ سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس بحران کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور ملک اور وطن میں امن قائم کرنے کی کوشش کرے۔ بازار میں اشیاء خوردنی دستیاب نہیں ہو رہا ہے تو ہم بہت مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسکردو میں آج 4تھے روز بھی معمولات زندگی معطل رہے۔ اسکردو شہر میں ہزاروں مظاہرین نے سانحہ چلاس کے ملزمان کی گرفتاری اور لاپتہ مسافروں کی بازیابی کے لیے 78 گھنٹوں سے دھرنا دے رکھا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے چلاس واقعے کے بعد اب تک 50 مسافر لاپتہ ہیں، حکومت بازیابی کے لیے اقدامات کرے۔ اور یہ مناظر ہیں گلگت بلتستان کے ضلع استور کے، جہاں آج بھی احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ جاری رہا۔ گلگت میں سانحہ کوہستان کی یک طرفہ کارروائی کا الزام عائد کرتے ہوئے تنظیم اہل سنت والجماعت نے 3 اپریل کو ہڑتال کی کال دی تھی۔ اس دوران بم حملے، فائرنگ اور پرتشدد واقعات میں 9 افراد کی ہلاکت کے بعد مختلف مقامات پر ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی تھی۔ چلاس میں بھی نامعلوم افراد نے بسوں پر حملہ کر کے 9 مسافروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد گلگت شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ گلگت بلتستان، کراچی اور کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ کے خلاف مجلس وحدت مسلمین اور دیگر تنظیموں نے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے۔ علامہ عباس کمیلی نے کہا ہے کہ 20 اپریل کو آل پارٹیز کانفرنس طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں پرتشدد واقعات کے خلاف ملتان میں ملت جعفریہ کی جانب سے سورج میانی میں، جبکہ ISO کی جانب سے سوتری وڈ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بعد ازاں مسجد دربار سخی سلطان سے علمدار چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے اختتام پر دہشت گردی کے شکار افراد کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ منڈی بہاؤدین میں تحریک جعفریہ اور مجلس وحدت المسلمین کے زیر اہتمام، جبکہ ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ میں شیعہ علماء کونسل کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ گلگت، چلاس، کراچی اور کوئٹہ میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ سکھر میں شیعہ ایکشن کمیٹی، ISO، اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور وحدت المسلمین کی جانب سے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جبکہ نواب شاہ میں وحدت المسلمین اور شیعہ علماء کونسل کے زیر اہتمام موہنی بازار سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ اہل تشیع کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف میرپور آزاد کشمیر میں بھی ISO، انجمن امامیہ اور وحدت المسلمین کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔